گزشتہ سبق میں ہم نے اس میں متمکن کی 16 قسمیں شروع کی تھیں، جن میں ہم نے مفرد منصرف صحیح، جاری مجرا صحیح، جمع مکسر، جمع مؤنث سالم، غیر منصرف اور ان کو پڑھا تھا۔ اور غیر منصرف کے جو اسباب تھے، عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل اور الف نون زائدتان، ان کو تفصیل سے پڑھا تھا۔ آج ہم چلتے ہیں چھٹے اس میں متمکن کی طرف، اور وہ ہے اسماء ستہ مکبرہ موحدہ۔ اسماء ستہ مکبرہ موحدہ جبکہ یہ یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہوں، یعنی یا کی طرف یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہوں، اس کے علاوہ اور جو اسماء ہیں ان میں سے کسی اسم کی طرف مضاف ہوں، تو اس وقت ہم پر جو ان پر اعراب جاری کریں گے۔ تو اس کا جو نام ہے اس سے ہی سمجھ میں آنا چاہیے کہ اسماء ستہ، ستہ کا مطلب عربی میں ہوتا ہے چھ، یعنی کہ چھ اسماء ہوں گے، اور وہ کون سے ہیں؟ ابن، اخن، حمن، ہنن، فمن، ذو مال، یہ چھ اسم ہوں گے۔ مکبرہ ہوں گے یعنی یہ ان کی تصغیر نہ لائی گئی ہو، یہ مکبر جیسے یہ موجود ہیں ایسے ہی ہوں، ان کی کوئی تصغیر وغیرہ نہ لائی جائے، جیسے اب ان کی ابے یون لائی جائے، ان کی اخے یون لائی جائے، ایسی ان کی کوئی تصغیر نہ ہو۔ تو اسماء ستہ چھ میں سے کوئی ایک ہو، مکبرہ ہو، تصغیر نہ لائی گئی ہو، موحدہ ہو یعنی واحد ہوں، تثنیہ اور جمع نہ ہو، اور یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہوں۔ تو اگر یا متکلم کے علاوہ کی طرف کوئی بھی اسم ہو، اس کی طرف یہ مضاف ہو رہے ہوں، تو اس صورت میں ان پر جو اعراب جاری ہوگا وہ اعراب یہ ہوگا کہ رفع سات واو کے، نصب سات الف کے، جر سات یا کے، یعنی حالت رفع میں واو کے ساتھ ہوں گے، اور نصبی حالت میں الف کے ساتھ، اور حالت جری میں یا کے ساتھ ہوں گے، یعنی رفع سات واو کے، نصب سات الف کے، جر سات یا کے۔ مثال کے طور پر جا ابو کا، رأیت آبا کا، مررت بی کا، اس میں دیکھیں جو رفعی حالت ہے جا ابو کا، اس میں رفعی حالت واو کے ساتھ ہے، رفع سات واو کے، نصب سات الف کے، آبا کا الف کے، نصبی حالت ہے، مفعول بھی بن رہا ہے، تو رأیت آبا کا الف کے ساتھ، مررت بی ابی کا جری حالت ہے، تو جر سات یا کے، یہاں پر جو ہے نا یہ نیچے یا لکھی ہوئی ہوگی۔ تو جیسے ہم نے یہ شرطیں لگائی ہیں کہ اسماء ستہ ہوں، مکبرہ ہوں، موحدہ ہوں، تو اگر مکبرہ وغیرہ نہیں ہوں گے، مصغرہ ہوں گے، تو پھر اس پر جو ہے وہ جاری مجرا صحیح والا اعراب جاری کر دیں گے، رفع ضمہ کے، نصب فتح کے، جر سات کسرہ کے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کسی اسم کی طرف مضاف نہ ہو تو اس وقت بھی ان کا اعراب وہی ہو جائے گا، منفرد صحیح والا ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے تو کہا کہ یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہوں۔ اگر مضاف ہی نہ ہو، جیسے جا ابن، جا ابن، رأیت ابن، مررت بی ابن، مضاف ہی نہ ہو سرے سے، تو بالکل سادہ و سادہ اعراب جاری ہوگا۔ تو بہرحال ہماری جو یہ چند شرطیں ہیں جب یہ پائی جائیں گی، اسماء ستہ ہوں گے، مکبرہ ہوں گے، مصغرہ نہیں ہوں گے، تصغیر نہیں لائی گئی ہوگی، واحد ہوں گے، واحد تثنیہ ہوں گے، اور جمع نہیں ہوں، واحد ہوں گے، تثنیہ اور جمع نہیں ہوں گے، تب ان پر یہ اعراب جاری ہوگا کہ رفع سات ضمہ کے، رفع سات واو کے، نصب سات الف کے، اور جر سات یا کے ہی استعمال ہوں گے۔ اس میں یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ جیسے ابن ہے، خن ہے، ہمن، ہنن، فمن، ذو مالن، ذو جو ہوتا ہے اس کا ایک تو یہ کہ ہمیشہ اس میں جنس کی طرف مضاف ہوتا ہے، اس میں جنس ہوتا ہے، اس میں جنس کہتے ہیں کہ جو ایسے کثیر افراد پر بولا جاتا ہے جو نوع میں مختلف ہوتے ہیں، مختلف ان کی انواع ہو جاتی ہیں، جیسے مال ہے، عقل ہے، فضل ہے، تو یہ اس میں جنس ہوتے ہیں، یہ واحد تثنیہ جمع ہر طرح استعمال ہوتے ہیں، مذکر مؤنث بھی استعمال، دونوں طرح سے استعمال کیا جاتا ہے ان کو۔ تو یہ چھٹا اس میں متمکن میں سے چھٹا جو ہے وہ یہ اسماء ستہ مکبرہ موحدہ ہیں، تو ان کا اعراب یاد رکھیں، رفع سات واو کے، نصب سات الف کے، جر سات یا کے۔ جا ابو کا، جا فعل، ابو کا، ابو مضاف، کاف ضمیر، مجرور، مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر فاعل ہوا، جا فعل کا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ رأیت ابا کا، رأیت فعل با فاعل، ابا کا مرکب اضافی،
کیونکہ ابا مضاف ہے، کاف ضمیر مضاف الیہ ہے، تو مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی رأیتو کا، رأیتو فعل ابن فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ۔ مررت بی ابی کا، مررت فعل و فاعل، باہر فجار، ابی مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لفظ متعلق ہوئے مررتو فعل کے، مررتو فعل اپنے فاعل اور مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ بہت آسان ترکیب ہے ان کی۔ اس کے بعد جو ساتواں اسم متمکن ہے وہ ہے مثنیٰ۔ مثنیٰ کا معنی بالکل آسان، جو وہ اسم جو دو پر دلالت کرے، مثنیٰ دو کو کہا جاتا ہے۔ تو اسم جو دو پر دلالت کرے گا تو اس سبب سے کہ اس کے مفرد کے آخر میں الف یا ما قبل مفتوح اور نون مقصور بڑھایا گیا ہوگا۔ یہ پہلے بھی اس پر بات ہو چکی ہے کہ تثنیہ اسی کو کہتے ہیں کہ اس کی علامت یہ ہوتی ہے مثنیٰ کی کہ اس کے آخر میں الف ہو، جیسے یہ رجلانی میں الف ہے، الف ہو، اور ما قبل مفتوح ہو، رجلام لام پہ فتح ہے، اور آخر میں نون مقصورہ ہو، یا ہو ما قبل مفتوح ہو، آخر میں نون مقصور ہو، رجلینی، یہ رجلان یہ رفیع حالت میں ہو جائے گا، اور رجلین یہ نسبی جری حالت میں ہو جائے گا۔ تو مثنیٰ وہی ہوگا کہ جس کے آخر میں الف ہو تو معقول مفتوح، آخر میں نون مقصورہ ہو، یا ہو معقول مفتوح اور آخر میں نون مقصورہ ہو، تو اس کو ہم مثنیٰ کہیں گے، تثنیہ جس کو کہتے ہیں یہ کہا جائے گا۔ تو یہ ایک تو یہ مثنیٰ ہو گیا، تثنیہ ہو گیا، یہ ڈبل لکھا گیا یہاں پر، بہرحال مثنیٰ ہو گیا۔ دوسرا ہے کلا اور کلتا، کہتے ہیں کلا اور کلتا جبکہ دونوں ضمیر کی طرف مضاف ہوں، جب ضمیر کی طرف مضاف ہوں تو کیسے ہوگا؟ کلاہما، کلاکما، کلتاہم، کلتاکما، کلتاہما، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طرح جب یہ ضمیر کی طرف مضاف ہو رہے ہوں گے تو اس وقت ان کو جو ہے نا ہم ان پر جو اعراب جاری کریں گے وہ ہم آخر میں سب کا تینوں کا ایک ہی جیسا ہوگا تو آخر میں بتائیں گے۔ تو یہ کلاہما اس کی تفصیل بھی بیان کر دی کہ وہ دونوں مذکر، کلاکما تم دونوں مذکر ہو گیا، کلتاہما وہ دونوں مؤنث، کلتاہما ہونا چاہیے یہاں پر، کلتاہما دونوں مؤنث، کلتاکما تم دونوں مؤنث، تو یہ اس طرح استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے اسنانی اور اسنتانی۔ اسنانی اور اسنتانی میں دیکھیں، پہلا مذکر کے لیے ہوگا اسنانی، بظاہر ظاہر ہے، اور اسنتانی یہ دوسرا جو ہے نا مؤنث کے لیے ہوگا۔ تو جب یہ ہوں یعنی اسنانی ہو یا اسنتانی ہو، یا کلتا، کلا و کلتا ہم، کلا اور کلتا ہوں، اور تسنیہ ہو یعنی رجلان یا رجلین یہ ہوں، تو اس وقت جو ان کا اعراب ہوتا ہے وہ اعراب ان کا یہ ہوگا کہ رفع سات الف کے، نصب و جر سات، نصب و جر سات یا ما قبل مفتوح کے، رفع سات الف کے، نصب و جر سات یا ما قبل مفتوح کے، یعنی رفع حالت میں الف کے ساتھ ہوں گے، جیسے جا رجلانی، جا رجلانی، جا کلاہما، اور جا جا کلتاہما، جاءت کلتاہما، تو یہ کلا رجلانی کلاہما، تو یہ رفع سات الف کے ہوگا، اور نصب و جر سات یا ما قبل مفتوح کے ہوں گے، جیسے رأیت رجلین، رأیت کلیہما، رأیت اثنین، تو یہ اس کی مثال بن جائے گی۔ اب ان میں سے ہر ایک کی مثال کو ہم اگر الگ الگ پڑھیں، جیسے جاء رجلانی، رأیت رجلین، مررت برجلین، تو دیکھیں رجلانی یہ رفع حالت میں الف ما قبل مفتوح، آخر میں نون مقصورہ، تو نصب و جر سات یا ما قبل مفتوح کے ہوگا، یہ تو رفع حالت ہو گیا رفع سات الف کے، اور نصب و جر سات یا ما قبل مفتوح کے، تو دیکھیں رأیت رجلین، رأیت رجلین نصبی حالت ہے، یا ما قبل مفتوح آخر میں نون مقصورہ کے، مررت برجلین یہ بھی ایسے ہی ہے۔ اور اگر دوسرا ہو جا کلاہما، رأیت کلیہما، مررت بکلیہما، ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر ہم مثال لیں اسنانی اور اسنتانی کی، جا اثنانی، رأیت اثنین، مررت باثنین، تو اس میں بھی وہی حالت ہے کہ رفع حالت ہے الف ساتھ، الف کے ساتھ ہے، جیسے اثنانی الف کے ساتھ، الف کے ساتھ، اور نصب جر ساتھ یا معقول مفتوح کے، نصب رأیت اثنین یا معقول مفتوح آخر میں نون مقصورہ، اور اثنین یا معقول مفتوح آخر میں نون مقصورہ، تو یہ ان تینوں قسموں کا جو اعراب ہے وہ ایک ہی ہوگا، یعنی تثنیہ کا، کلا اور کلتا کا، اسنانی اور اسنتانی کا ایک ہی ہوگا۔ رفسات اس کے ہوگا واو، رفسات الف کے، نصب جرسات یا ماقبل مفتوح کے ہوگا۔
ٹھیک ہو گیا، یہ ہمارا ایک تھا، یہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد یعنی یہ کتنے ہو گئے؟ 7، 8، 9۔ اس کے بعد 10 ہے جمع مذکر سالم۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا نا جمع مؤنث سالم، جیسے مسلماتن، مکرماتن، وہ پڑھا تھا۔ تو اب ہے جمع مذکر سالم، یعنی وہی سمجھ جو دو یا دو سے زیادہ پر دلالت کرے، اس کے واحد کے آخر میں واو ما قبل مضموم ہو، مسلمون، جیسے ہم نے جمع میں اس کی تفصیل بیان کی تھی، واو ما قبل مضموم ہے، اور یا ما قبل مقصور اور نون مفتوح ہو، یا ما قبل مقصور، مسلمین، یا ما قبل مقصور آخر میں نون مفتوح۔ یہ جمع مذکر سالم کی ہم نے علامت پڑھی تھی اور اس کی تفصیل بھی پڑھی تھی۔ تو یہ جمع ہوگی یا 11ویں ہے الو، الو بمانہ والے کے آتا ہے، اور یہ زو کی جمع زوو کے معنی میں ہے، یعنی والے، والے، زو کی جمع زوو کے معنی میں ہے، زو ہوتا ہے والا، اور زوو اس کی جمع ہوتی ہے والے، بہت زیادہ افراد ہو جائیں گے تو والے استعمال ہوگا۔ تو یہ الو کی جمع زوو کے معنی میں ہے، اور اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کا نہ مفرد ہوتا ہے نہ ہی تثنیہ، یہ ہمیشہ دو کی طرح اسم جنس کی طرف مضاف ہوتا ہے، الو مال، الو فضل، یہ ہمیشہ زو کی طرح، یہاں پہ زو ہونا چاہیے، یہ ہمیشہ زو کی طرح اسم جنس کی طرف مضاف ہوتا ہے، جیسے الو مال، الو فضل، الو عقل، یہ ان کے اس طرح استعمال ہوتا ہے۔ جمع مذکر سالم الو، اور تیسری 12واں ہے عشرون سے تسعون تک کی دہائیاں، عشرون، ثلاثون، اربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون، یعنی 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 80، 90۔ تو یہ جو صرف دہائیاں ہوں گی، دہائیاں ہوں گی، اگر یہ ہوں گی تو اس صورت میں اب یعنی کہ ہم سب کو شامل کر لیں کہ جمع مذکر سالم ہو یا الو ہو یا عشرون سے تسعون تک کی یہ جو دہائیاں ہیں یہ ہوں، تو اس وقت جو ان کا اعراب ہوگا وہ یہ ہوگا کہ رفع واو ما قبل مضموم کے ساتھ ہوگا، رفع واو ما قبل مضموم کے ساتھ، اور نصب جر یا ما قبل مکسور کے ساتھ، یعنی رفع ساتھ واو ما قبل مضموم کے، نصب و جر ساتھ یا ما قبل مکسور کے۔ مثال کے طور پر جاء مسلمون، جاء مسلمون، رفع ساتھ واو ما قبل مضموم، مول مسلمون واو ہے اور ما قبل مضموم ضمہ ہے، تو رفع حالت کیا ہو جائے گی؟ رفع ساتھ واو ما قبل مضموم کے جاء مسلمون، اور نصب و جر ساتھ یا ما قبل مکسور کے رأیت مسلمین، یا ما قبل مکسور آخر میں انہوں نے مفتوحہ، یا ما قبل مکسور کے، اور رأیت مررت بمسلمین، مررت بمسلمین، یہ یا ما قبل مکسور کے۔ تو ان تینوں قسموں کا اعراب جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ رفع ساتھ واو ما قبل مضموم کے اور نصب جر ساتھ یا ما قبل مکسور کے ہوگا۔ اب ہر ایک کی الگ الگ مثال دیکھیں تو جاء مسلمون، رأیت مسلمین، مررت بمسلمین، اور اگر الو کی دیکھیں تو جاء الو مال، رأیت الی مال، مررت باولی مال، اور اگر عشرون کی وغیرہ کی دیکھیں جاء عشرون رجلا، رأیت عشرین رجلا، مررت بعشرین رجلا، تو ان کی ترکیب بالکل آسان ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر ہم جاء عشرون رجلا کی کرتے ہیں تو جاء یہ فعل ہو جائے گا، عشرون یہ مبہم ممیز ہو جائے گا، رجلا اس کی تمییز ہو جائے گا، کیونکہ جاء میرے پاس 20 آئے تو 20 میں جو ہے نا ہمیں پتہ نہیں چل رہا کیا کیا مطلب ہے 20 کا، 20 کیا آئے، انسان آئے، جانور آئے، آدمی آئے، غلام آئے، کیا آئے، تو یہ مبہم ہے، اس کی تفصیل نہیں معلوم، تو اس لیے اس کی تمیز لانا ضروری ہے۔ تو جب ہم کہیں گے رجولن تو یہ اس کی تمیز ہو جائے گی، مبہم ممیز اپنی تمیز سے مل کر یہ جاء کا فاعل ہو جائے گا، اور ایسے ہی مفعول بھی بن جائے گا، اور پھر یہ متعلق ہو تو متعلق بن جائے گا۔ تو یہ ان کی مثال ہے، تو ان کا بالکل آسان اعراب ہو گیا، رفع ساتھ واو ما قبل مضموم کے اور نصب جر ساتھ یا ما قبل مکسور کے۔ تو یہ اس طرح ہمارے تقریباً 12 اسم متمکن ختم ہو گئے۔ اس کے بعد 13 اسم متمکن ہوتا ہے اسم مقصور۔ اسم مقصور یعنی وہ اسم جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، جیسے آسن، فتن، بشرا، ارتا، فبعثرا۔ تو دیکھیں یہاں ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ الف مقصورہ سے مراد کیا ہے، تو الف مقصورہ سے مراد ہر وہ الف ہے جو کھینچ کر نہ پڑھا جائے، چاہے وہ زائد ہو، بڑا، بہت زیادہ ہی زائد کیوں نہ ہو، کلمہ سے زائد ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کو کھینچ کرنا پڑھا جاتا ہو، جیسے صغرا، صغرا، ٹھیک ہے، یا صغرا، کبرا،
یا حرف اصلی سے بدل کر آیا ہو، حرف اصلی سے بدلا ہوا الف ہو تو اس کو بھی الف مکسورہ شمال کریں گے، جیسے آسان، آسان اصل میں تو آساون تھا، پھر قاعدہ لگا تو اس کو پھر آسان کر دیا، آسایون کر دیا، پھر آسان کر دیا، پھر آساون، پھر آسن ہو گیا۔ اور فتن اصل میں فتیون تھا، یا پر زمہ ثقیل تھا اس کو گرا دیا تو فتن ہو گیا، فتان ہو گیا، پھر التقاء ساکنین والا قانون لگایا تو یہ فتن ہو گیا۔ تو یہ دیکھیں یہ حرف اصلی سے بدل کر آیا ہوا ہے نا الف، تو اس وجہ سے تو یعنی یا تو یہ ہو کہ جس کو جو کھینچ کرنا پڑا جائے، جیسے زائد ہی کیوں نہ ہو، جیسے صغرا، کبرا، یہ جو حرف اصلی سے بدل کر آیا ہو، جیسے آسا ون تھا واؤ سے بدل کر آیا ہے یہ الف، اور فتن اصل میں فتیون تھا تو یہ یا سے بدل کر آیا ہے الف، تو اس وجہ سے اس کو الف مقصورہ، الف مقصورہ کی یہ ہماری تعریف ہوگی، جہاں یہ پائی جائے گی تو اس کو ہم الف مقصورہ کہیں گے۔ تو اس کی تقریباً بات سمجھ میں آ گئی، تو یہ الف مقصورہ ہوگا۔ ایک دوسرا آگے والا جو ہمارا اعراب ہے، یعنی اسم متمکن کی قسم ہے، وہ 14ویں قسم غیر جمع مذکر سالم اور تثنیہ بضاف بیاء متکلم، یعنی جمع مذکر سالم اور تثنیہ کے علاوہ، جمع مذکر سالم اور تثنیہ کے علاوہ ہر وہ اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، یعنی ایسا اسم جو ایک تو جمع مذکر سالم بھی نہ ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ تثنیہ بھی نہ ہو، اور پھر وہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو، جیسے ہم یہاں مثال دی ہوئی ہے غلامی۔ اب غلام جو ہے نا، غلام یہ اسم ہے، یہ نہ تو جمع مذکر سالم ہے اور نہ ہی تثنیہ ہے، جیسے آبائی، آبا، آبا ان اسم ہے، جمع مذکر بھی نہیں ہے، تثنیہ بھی نہیں ہے۔ مسلمات، مسلمن، تلامید یا مسلمات، جمع مذکر سالم بھی نہیں ہے اور تثنیہ بھی نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو رہے ہیں، غلامی، آبائی، مسلماتی، تلامیذی۔ تو اس صورت میں اگر الف مکسورہ ہو یا غیر جمع مذکر سالم و تثنیہ جو یا متکلم کی طرف مضاف ہوں، تو ان میں ان کا جو اعراب ہوتا ہے وہ اعراب تقدیری ہوتا ہے۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا پچھلے سبق میں، اعراب محلی ہوتا ہے، لفظی ہوتا ہے، یا پھر تقدیری ہوتا ہے۔ اعراب لفظی تو وہ ہوتا ہے جو لفظ میں موجود ہو، جیسے جاء زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن لفظ میں موجود ہے۔ اور محلی وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ مبنی کے ساتھ خاص ہوگا، جیسے اسماء اشارات ہیں، اسماء موصولات ہیں، تو وہ مبنیوں کے ساتھ خاص ہوگا، تو وہ ویسے گیا۔ تو اس کے علاوہ جہاں جو آئے گا وہ تقدیری آئے گا، یعنی وہاں پر ہوگا تو صحیح لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوگا، لیکن حالت اس کی وہی ہوگی۔ تو اس کا اعراب جو ہوگا ان تینوں کا، دونوں کا، اس میں مقصور ہو یا جمع مذکر سالم و تثنیہ کے علاوہ کوئی اسم ہو جو جائے متکلم کی طرف مضاف ہو، تو اس کا اعراب یہ ہوگا کہ رفع سات ضمہ تقدیری کے، نصب سات فتح تقدیری کے، جر سات کسرہ تقدیری کے، کسرہ تقدیری کے، ٹھیک ہے۔ رفع سات ضمہ تقدیری کے، رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ ہو، یعنی رفع سات ضمہ تقدیری کے، نصب سات فتح تقدیری کے، اور جر سات کسرت تقدیری کے، جیسے۔ اور دیکھیں اس صورت میں لفظ تینوں قسموں میں ایک جیسا رہے گا، لفظ پر کچھ بھی اعراب ظاہر نہیں ہو رہا ہوگا، نہیں پتہ چل رہا ہوگا، لفظ ایک جیسا آ رہا ہوگا، لیکن اعراب چونکہ تقدیری ہے تو اس وجہ سے تقدیری ہوگا۔ جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ، جاء غلامی، رأیت غلامی، مررت بغلامی، جاء آبائی، مررت بآبائی، رأیت آبائی، مررت بآبائی۔ تو کوئی بھی ایسا اسم ہو جو یوں ہو کہ جمع مذکر سالم بھی نہ ہو، تثنیہ بھی نہ ہو، یا متکلم کی طرف مضاف ہو، تو پھر وہ ایسے ہی ہوگا، اس کا اعراب ایسے ہی ہوگا، جاء فتن، رأیت فتن، مررت بفتن۔ تو یہ ایسے ہی رہے گا، کیوں؟ ہم کہیں گے کہ اس کا جو اعراب ہے وہ اعراب تقدیری ہے، رفعی حالت ہو، نصبی حالت ہو، یا جری حالت ہو، تمام حالتوں میں اس کا اعراب ایک جیسا ہی رہتا ہے۔ رفع سات ضمہ تقدیری کے، نصب سات فتح تقدیری کے، اور جر سات کسرہ تقدیری کے۔ کلیئر ہو گیا؟ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے اس میں منقوص، جو ہمارا 15واں اس میں متمکن ہے، اس میں منقوص وہ اسم ہے جس کے آخر میں یا ماقبل مکسور ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اسم ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ یا ہو اور ماقبل مکسور ہو، جیسے قاضی، لیالی، قاضی، لیالی۔ تو اب دیکھیں قاضی ہے،
لیالی ہے. دیکھیں یہاں اسم ہوگا، یہاں کوئی قید نہیں ہے کہ وہ واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، کوئی بھی ہو. جس کے آخر میں یوں ہوگا کہ قاضی یا آ جائے اور آخر میں معقول مقصور ہو، یا لیالی یا ہو معقول مقصور ہو. تو ان کا جو اعراب ہوگا وہ یہ ہوگا کہ رفع سات ضمہ تقدیری کے، رفع سات ضمہ تقدیری کے، نصب سات فتح لفظی کے. یہ ایک فرق آئے گا. رفع سات ضمہ تقدیری کے، نصب سات، نصب سات فتح لفظی کے، جر سات کسرہ تقدیری کے. کیا مطلب ہوا؟ رفع سات ضمہ تقدیری کے جیسے جا القاوی، لفظ ویسے ہی ہوگا، اسم ویسے ہی ہوگا، اس کا جو ضمہ ہوگا وہ نظر نہیں آ رہا ہوگا، تقدیری ہوگا. نصب فتح لفظی کے ساتھ ہوگا، یعنی وہاں پر نصب لفظوں میں موجود ہوگا. جیسے رأیت القاضیہ، رأیت القاضیہ، ٹھیک ہو گیا. اور مررت بالقاضی، مررت بالقاضی، یہ وہی اس کے اب استعمال ہو جائے گا جیسے مقصور کے ساتھ ہے کہ جب جر ساتھ کثرت تقدیریوں کو جا قاضین رأیت قاضیا مررت بقاضین. کیونکہ قاضین اصل میں قاضین جو ہے یہ اصل میں تو قاضی، قاضی، قاضین، قاضیون ہے، آخر میں یا ہے اور ماقبل مقصور ہے نا. اصل جو اس کی تعلیل ہم نے کی تو پھر یہ قاضن بن گیا نا. تو جا قاضن رأیت قاضیا مررت بقاضن. تو یہاں پر نسبی حالت میں جو ہے نا یہ جو نصب ہوگا وہ لفظ میں آ رہا ہوگا، باقی ویسے ہی آئے گا، تقدیری ہوگا. تو اس میں منقوص ہو تو وہ اسم ہو جس کے آخر میں یا ہو، ماقبل مقصور ہو، تو اس کا اعراب ہوتا ہے رفع سات ضمہ تقدیری کے، نصب سات فتح لفظی کے، اور جر سات کسرہ تقدیری کے. ٹھیک ہے. اور یہ جا قاضن رأیت قاضین ہے تو اس میں دیکھیں کہ اس میں اگر کوئی اس میں منقوص ہوتا ہے اور اس پر الف لام نہیں ہوتا یا وہ مضاف نہیں ہوتا، جیسے لیالی میں مضاف ہے اور قاضی میں اس کے آخر میں جو ہے نا وہ یا آ رہا ہے، یا القاضی ہے مرب اللام ہے. تو اگر ایسا ہوگا نا جیسے قاضین ہے الف لام نہیں ہوگا تو حالت رفع و جری میں اس کی یا ویسے ہی حذف ہو جائے گی، اور حالت نصبی میں یا باقی رہے گی. یعنی الف لام نہیں ہوگا، صرف اسم ہوگا. تو رفیع اور جری حالت جو ہوگی، جیسے قاضن ہے مررت بقاضن، یہاں تو یا حذف ہو جائے گی، لیکن جو جہاں پر فتح لفظی آنا ہوگا تو اس کے لیے ہم یا کو باقی رکھیں گے، کیونکہ اس پر یا کو ہم نے، یا پر ہم نے فتح کو ظاہر کرنا ہے. تو جیسے جا القاضی رأیت، جا قاضن رأیت قاضیا مررت بقاضن. تو یہ اسم منقوص 15 مکمل ہو گئے. اسم منقوص کے ساتھ ہمارا 16واں جو ہے وہ ہے جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو. ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جمع اسم جو جمع مذکر سالم اور جمع مذکر سالم اور تثنیہ نہ ہو اور وہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو. اور یہاں 16ویں جو اس کی قسم ہے وہ ہے کہ جمع مذکر سالم ہی ہو اور وہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو. جیسے مسلمیہ، ضاربیہ میرے مسلمان، ضاربیہ مجھے مارنے والے، طالبیہ میرے طالب. تو اس وقت میں اس کا جو اعراب ہوگا وہ یہ ہوگا کہ رفع واو تقدیری کے، رفع واو تقدیری کے، اور حالت اور نصب و جر سات یا ماقبل مقصور لفظی کے. رفع واو تقدیری کے، نصب و جر سات یا ماقبل مقصور لفظی کے. جیسے ہؤلاء مسلمیہ، مسلمیہ. اس میں بھی جو اسم ہے وہ بظاہر تو ایسے ہی رہے گا، ٹھیک ہے جیسے ہے، لیکن اعراب تھوڑا سا بدلتے جائے گا نا. یہاں دیکھیں کہ واو تقدیری ہے، ہم یہ کہیں کہ واو تقدیری ہے وہ اس وجہ سے کہ مسلمیہ جو ہے یہ اصل میں تو مسلمون تھا، مسلمون جب مذکر سالم ہو گیا، ہم نے اس کی یا کی طرف اضافت کی. تو ظاہر ہے جب بھی جمع کی اضافت کریں گے یا تثنیہ کی اضافت کریں گے کسی اسم کی طرف تو ان کی نون گر جایا کرے گی. یہ کلی ضابطہ ہے کہ جب بھی ہم تثنیہ کی یہ جمع کی اضافت کریں گے تو اس وقت اضافت کے وقت جو نون ہوتی ہے وہ گر جاتی ہے. تو مسلمون اور یا کی طرف اس کی اضافت کی تو ہو گیا مسلمویا. پھر واو اور یا جمع ہو گئے. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو سیدن والا قانون تو واو اور یا جمع ہو گئے اور پہلا ان میں ساکن تھا، تو اس لیے ہم نے
جو ہے نا واو کو یا سے بدل دیا مسلم مجیا، یا کا یا میں ادغام کر دیا مسلم مجیا، پھر چونکہ یا ہے اور یا چاہتی میرا معقول مکسور ہو تو اس لیے ہم نے مسلم میجا کر دیا۔ تو ان میں بھی لفظ ایک جیسا رہے گا، لیکن اعراب ہم یوں سمجھیں گے کہ یہاں رفع واو تقدیری کے ساتھ ہے اور نصب و جر ساتھ یا معقول مکسور لفظی کے ساتھ ہیں۔ جیسے ہا اولائی مسلمیہ، یہاں پہ واو ہم تقدیری کہیں گے کیونکہ اصل میں مسلم یا ہے، اور نصب و جر ساتھ رئی تو مسلمیہ مرت تو مسلمیہ، یا ماقبل مکسور لفظی یا ہے، اور ماقبل مکسور بھی ہے اور لفظوں میں موجود بھی ہے۔ یا ہو، آخر میں یا ہوگی، اور ماقبل مکسور ہوگا اور مکسور لفظی ہوگا مسلمیہ، میم اس میں ظاہر میں جو ہے نا وہ سمجھ میں آ رہا ہے، پتہ چل رہا ہے، نظر آ رہی ہے۔ تو یہ ہمارے 16 اسماء متمکن تھے، جن میں سے اکثر کا تین تین کا اعراب ایک جیسا ہی آتا ہے، کہیں جا کے دو تین ایسے ہیں جن کا الگ الگ آتا ہے، باقی تقریباً تین ایسے ہیں جن کا یعنی جمع مذکر ہو گئے اور غیر منصرف ہو گیا اور جمع مذکر سالم ہو گیا، ان کا اعراب الگ الگ آتا ہے، باقی تقریباً درمیان میں تین تین ایسے ہیں جن کا ایک ایک جیسا اعراب آتا ہے۔ تو یہ 16 قسم جو ہے نا اس متمکن کی آتی ہیں، اسی سے ہی ان کا اعراب پڑھا جاتا ہے قرآن میں کئی جگہ پر، احادیث میں متن پڑھتے ہوئے ان کی شرح پڑھتے ہوئے جو اعراب آتا ہے، جیسے مسلمات جمع مؤنث سالم کے اعراب آ جاتے ہیں، غیر منصرف کے خصوصاً اعراب آ جاتے ہیں، اور ان کا تو چونکہ پتہ بھی نہیں چلتا، اور اسی طرح اس میں منقوص اگر کہیں آ جاتا ہے تو وہاں پر نسبی حالت ہو، رعیت القاضی یا جیسی ہو، تو وہاں پر آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہاں پر یا پر نصب جو ہے یہ نصب جو ہوگا یہ لفظی ہوگا، تو یہاں پر لفظ میں ظاہر ہوگا۔ تو یہ 16 اسم کی قسمیں تھیں جو اپنے اس کے ساتھ الحمدللہ اختتام کو پہنچی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ یہ بتائیں کہ کوئی مشق وغیرہ بھی ہو رہی ہے، آپ لوگ اس کی کوئی اجرا وغیرہ بھی کرتی ہیں، اور کیا ترتیب ہے کچھ، کیونکہ اس کا انشاءاللہ اب ٹیسٹ بھی لیا جائے گا نا ابھی آخر میں، جب ہمارا آخری سبق ہوگا، 2 سبق ہمارے باقی رہ گئے انشاءاللہ، کوشش کریں گے کہ اس میں ہی کمپلیٹ کریں، تو اس کا ٹیسٹ بھی لیا جائے گا، ٹیسٹ میں تیار کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ تو اس کے تکرار کی، مطالعہ کی اور اجرا کی کیا صورت ہے، کیا چل رہا ہے، کوئی اس کو یاد بھی کیا جا رہا ہے یا یاد نہیں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اگر آپ اس کو تھوڑا تھوڑا بھی تکرار نہیں کریں گی تو پھر مشکل ہو جائے گی، کیونکہ چیزیں سمجھ نہیں آتی، اور یہ چونکہ بہت ہی شارٹ جو ہے نا کورس تھا ہمارا، تو میری کوشش تھی کہ جو عام عام چیزیں ہیں وہ سب ایک دفعہ جو ہے نا ان کو ہم ریپیٹ کر لیں، کم از کم ایک دفعہ تھوڑا سا دہرا لیں، تاکہ جنہوں نے نہیں پڑھا ہوا وہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے، جنہوں نے پڑھا ہوا ہے تو ان کی زیادہ چیزیں جو ہے نا وہ تکرار میں آ جائیں۔ چلیں، بہت اچھی بات ہے، انشاءاللہ اس کا بھی امتحان بھی لیں گے۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں آگے انشاءاللہ ہمارے اگلے سبق کی طرف۔ بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ انشاءاللہ اس کا ضرور فائدہ ہوگا، اگر آپ جتنی تمرین کریں گی، مشق کریں گی، جب مشق بندہ کرتا ہے تو اس وقت اس کو چیزیں سمجھ بھی آتی ہیں اور زیادہ جلدی یاد ہوتی ہیں، کہ جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ اسم ہے تو اسم کی کون سی قسم ہے، مؤنث حقیقی ہے، اسم ہے تو معرفہ ہے یا نکرہ ہے، پھر پوچھا جاتا ہے مذکر ہے یا مؤنث ہے تو حقیقی ہے غیر حقیقی ہے کیا ہے، تو تمرین سے چیزیں زیادہ جلدی سمجھ میں آتی ہیں اور ان کی مشق ہوتی ہے، پڑھنے میں بھی زیادہ جلدی آتی ہیں، تو اسم کی بھی، ان اسماء کی بھی پریکٹس کریں، ان کو یاد بھی کریں۔ اب ہم جو ہے نا بحث شروع کر رہے ہیں عوامل کی، کہ جس کی وجہ سے جو ہے ہمارا کسی بھی کلمے کا آخر تبدیل ہوتا ہے، آخر پر جو اعراب آتا ہے، یا جو ہم ترکیب کے جو زیادہ اہم چیزیں ہوتی ہیں وہ ابھی ہم ان عوامل میں پڑھیں گے، جو عوامل کی بحث ہوگی۔ تو عوامل کے بارے میں تھوڑا سا ابتدائی چیزیں پڑھ لیتے ہیں۔ عامل کہتے ہیں کس کو ہیں؟ عوامل یہ عامل کی جمع ہے۔ دیکھیں، اس لفظ یا معنی کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے کلمہ پر رفع، نصب، جر یا جزم کوئی بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جن کی وجہ سے، جس لفظ کی وجہ سے، جس اسم کی وجہ سے، جس حرف کی وجہ سے کسی بھی کلمہ کے آخر پر رفع آ رہا ہے، نصب آ رہا ہے، جزم آ رہا ہے، یا اس کی حالت تبدیل ہو رہی ہے، تو اس کو عامل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ عامل دو ہوتے ہیں،
لفظی ہوتا ہے یا مانوی ہوتا ہے؟ اگر تو عامل لفظی ہو، لفظی اس کو کہتے ہیں جو عامل لفظوں میں موجود ہو، لفظوں میں ہمارے سامنے پتہ چل رہا ہو یہ عامل ہے، مثال کے طور پر اس کا ہم تلفظ وغیرہ کر سکیں، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ مررت بزیدن، مررت بزیدن، یہ جو بزیدن ہے اس میں جو ہے نا دیکھیں با ہے، اس کا ہم تلفظ کر رہے ہیں، تو اس کو ہم کہیں گے کہ عامل لفظی ہے، با بزیدن ہے۔ اور عوامل معنوی ہوتے ہیں جو لفظوں میں موجود نہ ہو، بس وہ مانن موجود ہوتے ہیں، جیسے جو مبتدا ہے، مبتدا خبر ہے نا جیسے، تو جو مبتدا ہے، مبتدا جو مرفوع ہوتا ہے، اس کے مرفوع ہونے کے پیچھے تو کوئی عامل نہیں ہوتا نا، تو اس کا عامل ابتدا کو سمجھا جاتا ہے، اور ابتدا کیا ہے؟ یہ تو مانوی چیز ہے، یہ لفظوں میں تو کہیں بھی نظر نہیں آتی، تو اس کا ہم مانوی سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی فعل مضارع کو دیکھ لیں کہ صرف فعل مضارع امر اور جہد وغیرہ نہ ہو، یعنی جب اس کے ساتھ عوامل نواسب یا عوامل جوازم نہ ہو، تو تب اگر ہم دیکھیں یضرب تضرب، ان کو دیکھیں، یضرب یضربان یضربون، تضرب تضربان یضربنا، ان کو دیکھیں تو ان میں جو آخر میں اعراب آ رہا ہے، تبدیل ہو رہا ہے، تو اس میں عامل تو کوئی بھی نہیں ہے اس کے پیچھے، تو اس وقت اس کا جو عامل سمجھا جاتا ہے وہ معنوی سمجھا جاتا ہے، معنوی سمجھا جاتا ہے کہ بھائی اس کا جو ہے نا بس وہ ابتدا ہے، یا یہ خود فعل مضارع جب نواسب و جوازم سے خالی ہو تو یہ خود عامل ہوا کرتی ہے۔ تو یہ جو ہے نا عوامل معنوی تو یہ دو ہی ہیں جو ان کی وضاحت بھی یہی ہو چکی، مبتدا خبر میں بھی استعمال ہوتے ہیں بس، اور اس کے علاوہ فعل مضارع ہو جب وہ جوازم اور نواسب سے خالی ہو تو اس وقت ہوتا ہے۔ اصل جو ہماری بحث چلے گی وہ چلے گی لفظی میں، کہ جو عوامل ہوں اور لفظوں میں موجود ہوں تو وہ تین طرح کے ہو سکتے ہیں، حروف عامل ہوں گے، افعال عامل ہوں گے، اسماء عامل ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو پہلی جو ہم بات کریں گے وہ کریں گے حروف عاملہ کے بارے میں۔ تو اگر ہم حروف عاملہ کی بات کریں تو دیکھیں حروف جب کسی بھی اسم پر داخل ہوں گے، کسی بھی لفظ پر، کلمہ پر داخل ہوں گے، تو ظاہر ہے جس پر حرف واو داخل ہو رہا ہے، تو وہ جو واو داخل ہو رہا ہے تو اس کے بعد وہ اسم پر ہو رہا ہے یا فعل پر ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ دو چیزیں ہوتی ہیں نا، جس پر بھی عمل داخل ہوتا ہے اسم ہوگا یا فعل ہوگا، حرف پر تو داخل نہیں ہو سکتا نا، یا ویسے ہی مطلقاً بات ہو جائے تو جس پر یہ عامل داخل ہوں گے، جو معمول بنے گا، یہ تو عامل ہو جائیں گے، جس پر یہ داخل ہو رہیں گے اس کو معمول کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جس پر یہ داخل ہوں گے یا تو اسم ہوگا یا پھر فعل ہوگا، اگر تو وہ اسم ہے تو اس اعتبار سے اسم میں عمل کرنے والے جو حروف ہیں، حروف عملہ، وہ پانچ ہیں: حروف جارہ، حروف مشبہ بالفعل، لائن فی جنس، ما ولا مشبہتین بلیسا، ما ولا مشبہتین بلیسا، اور حروف ندا، ما ولا مشبہ بلیس، یہ بھی صحیح ہے، ما ولا مشبہتین بلیسا، یعنی ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہوں۔ حروف جارہ ہوں گے، حروف مشبہ بالفعل ہوں گے، لائن آف جنس ہوگا، ما ولا مشبہ تانی بلیسا ہوگا، اور حروف ندا ہوگا، اور فعل میں عمل کرنے والے جو حروف ہیں وہ ہوں گے حروف ناصبہ، حروف جازمہ۔ حروف ناصبہ کو آپ کو پتہ ہے، ایک کو آپ نے پڑھا بھی تھا، جیسے ہم نے پڑھا تھا ان لن، لفظ لن کے بارے میں پڑھا تھا، تو حروف ناصبہ میں ہوگا ان لن کئی اذن، آسان عمل آخر میں نصب دے دیں گے یا نون کو گرا دیں گے، خلاص۔ اور حروف جازمہ، لم، لما، لام امر، لائے نہیں، یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیں گے بھی صحیح، یہ آخر ہوں گے کہ آخر میں جزم دے دیں گے، جو بھی جزم دیں گے نون کو گرا دیں گے، تو ٹھیک ہو گیا۔ تو اب ہم چلتے ہیں جو اس میں عمل کرنے والے ہیں نا حروف جارہ، اور یہ جو پانچ ہے ان کو تھوڑا سا وضاحت سے پڑھ لیتے ہیں۔ حروف جر، سب سے پہلی بات تو ذہن میں رکھیں، حروف جر وہ حروف ہیں جو فعل یا شبہ فعل یا معنی فعل کا اپنے ماں بعد کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہوں۔ مررتو بزیدن، یہ جو با ہے نا یہ حرف ہے، تو یہ جو حرف ہے نا یہ اس کے بعد جو اسم ہے زید ہے، یعنی اپنے بعد والے جو اسم ہوگا اس کے ساتھ یہ جو فعل ہے یا شبہ فعل ہوگا یا معنی فعل، اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے ہوتے ہیں، یعنی ان کے بعد جو لفظ ہوتا ہے اس کا یہ اپنے ماقبل کے ساتھ تعلق قائم کر دیتے ہیں۔ فعل ہوگا تو جیسے مررتو یہ موجود ہے، شبہ فعل ہوگا اسم فاعل اسم مفعول صفت مشبہ، ان کو شبہ فعل کہا جاتا ہے۔ ایک لفظ آ گیا معنی فعل، معنی فعل کیا ہوتا ہے دیکھیں، معنی فعل وہ کلمہ ہوتا ہے جو جس سے فعل والا معنی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، سمجھا جا رہا ہوتا ہے، اس سے ہم معنی نکال رہے ہوتے ہیں خود سے ہی، ٹھیک ہے، اور لیکن وہ فعل کی ترکیب میں سے نہیں ہوتا، جیسے یہ فعل ہوتا ہے جس طرح فعل کی ایک شکل ہوتی ہے، وہ شکل اس کی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یا یہ لفظوں میں شبہ فعل کے مشابہ شبہ فعل کی طرح بھی نہیں ہوگا، بلکہ ہم وہاں سے فعل کا جو معنی ہوتا ہے نا، فعل والا معنی وہ نکال رہے ہوں گے، مستنبط کر رہے ہوں گے، لیکن فعل جیسا ہوگا نہیں،
وہ ہو گئے اسماء اشارات ہیں، حروف ندا ہیں، اسماء افعال ہیں۔ تو دیکھیں، وہ مثال کے طور پر حاضہ ہے، تو حاضہ کو ہم اشیرو کے معنی میں لیتے ہیں، تو یہ اس کو ہم معنی فعل سمجھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اس سے اشیرو اشیرو معنی فعل ہے، کیونکہ یہ ہم جو ہے اس حاضہ سے سمجھ رہے ہیں، نکال رہے ہیں، اس میں نہ تو فعل والی وہ شکل پائی جا رہی ہے، نہ وہ اس کی ترکیب ہے، نہ اس کی حیت، تو اس کو معنی فعل کہا جاتا ہے۔ یہ جیسے ظروف ہو گئے اور اسماء اشارات ہو جائیں گے، یہ ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ وہ حروف کا مطلب یہ ہو گیا کہ حروف وہ عامل ہوں گے جو اپنے ما بعد اسم کا ما قبل والے فعل یا شبہ فعل سے تعلق قائم کر دیتے ہیں، ان کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں۔ شبہ فعل کی مثال جیسے انا مارم، فعل کی مثال ہوگا مررت بھی زید، انا مارم بھی زیدن، میں زید کے پاس سے گزرنے والا ہوں، مارن یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، ماریون سے مارین، پھر مارن یہ بنے گا، مر یمر مرن فو مارن، تو یہ مارن صیغہ ہے، ویسے ہی صیغہ ہے اسم فاعل کا۔ تو یہ شبہ فعل ہوگا، شبہ فعل میں آ جائے گا اسم فاعل، آ جائے گا اسم مفعول، آ جائے گا اسم مشبہ وغیرہ، یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور معنی فعل کی مثال جیسے ہاذا فی الدار ابو کا، یہ گھر میں تمہارے والد ہیں، اس کا مطلب تو یہ بنے گا نا، اس سے یہ گھر میں تمہارے والد ہیں، تو حاضہ کو ہم لیں گے اشیرو کا، یعنی مطلب ہوگا میں اشارہ کرتا ہوں تمہارے والد کی طرف اس حال میں کہ وہ گھر میں ہیں، میں اشارہ کرتا ہوں تمہارے والد کی طرف اس حال میں کہ وہ گھر میں ہیں۔ تو دیکھیں حاضہ اشیرو کے معنی میں ہو جائے گا، فداری یہ جار مجرور مل کر یہ کائنن کے متعلق ہو کر حال بنے گا، ابو کا سے ابو کا ذوالحال مؤخر ہو جائے گا، ذوالحال مؤخر اپنے حال مقدم سے مل جائے گا، مل کر یہ مفعول بھی بن جائے گا اشیر و فعل کا، کیونکہ یہ جو حاضہ وغیرہ ہیں یا یہ ہیں، تو ان کی جو ترکیب کی جاتی ہے وہ اشیرو سے ہی کی جاتی ہے، اشیرو ہی اس کو اس کی جگہ نکالا جاتا ہے، جیسے حروف قسم ہو، جیسے واو ہے تو وہاں پر ہم نکالتے تھے اقسم کے، قسم نکالنے کے۔ تو لہذا یہ مثال ہو گئی اس کی چھوٹی سی۔ تو حروف مشبہ بالفعل، حروف جر جو ہوتے ہیں، تو آپ کو ایک بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنے ماں بعد کے اسم کا ما قبل کے ساتھ تعلق پیدا کر دیتے ہیں، اور حروف جارہ 17 ہیں، باء تاء کاف لام واو مز منز خلا ربا حش من عدا فی عن الاعلی حتی الہ، تو یہ حروف جارہ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ان کا نام تعریف یاد رکھنی ہے کہ اپنے ماں باپ کے اسم کا ما قبل کے ساتھ تعلق قائم کر دیتے ہیں۔ دوسری چیز یاد رکھنی ہے کہ حروف جر کل 17 ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں اس کے لیے یہ تو ایک شعر ہوتا ہے آسان سا، باؤ تاؤ کاف و لام و واؤ مز و منز خلا ربا حاش من عدا فی عن علا حتی الہ، یہ ایک شعر ہے، یہ اکثر یاد کروایا جاتا ہے۔ تو یہ 17 ہیں، 17 ان کو آپ یاد کر لیں گے، باؤ تاؤ کاف و لام و واؤ مز و منز خلا ربا حاش من عدا فی عن علا حتی الہ، ان کو یاد کر لیں گے۔ ان کا عمل کیا ہے، تیسری چیز یاد کرنے کی کون سی ہے؟ یہ سب میں ایسا ہی ہوگا، پہلی تو ان کی تعریف کیا ہے، بات کے اسم کا ماقبل کے ساتھ تعلق قائم کر دیتے ہیں، کل کتنے ہیں؟ 17 ہیں۔ عمل کیا کرتے ہیں؟ یہ حروف اسم پر داخل ہوتے ہیں، اس کو آخر کو جر دے دیتے ہیں، اس پر کسرہ لے آتے ہیں، سب جتنے بھی ہم پڑھیں گے ان میں یہ تین چیزیں ضرور پڑھیں گے، اور یہی تین چیزیں عام ہیں، چوتھی چیز ہوگی تو ہم ترکیب کر لیں گے، اور وہ اس عمل میں ہی آ جائے گی کہ یہ عمل کیا کرتے ہیں، تو اس میں ہی ترکیب آ جائے گی۔ تو تین چیزیں ہوگی جو اہم ہیں، کہ ہیں کیا، کتنے ہیں، کرتے کیا ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ حروف اسم پر داخل ہوتے ہیں، اس کے آخر میں جر دے دیتے ہیں، جیسے المال لزید، یہ پتہ نہیں کیسے لکھتا گیا، المال لزید، المال لزید، لام آ گیا، لام آیا تو لام نے اپنے مابعد والی اسم پر جر دے دیا، تو یہی اس کا بس کام ہے، اور یہ یہی کرے گا، حروف جر جتنے بھی ہیں 17 کے 17 سب یہی کریں گے۔ قرآن میں اس کی کئی مثالیں ہیں، بالکل قرآن پاک تو بھرا ہوا ہے نا ان حروف جارہ سے، جیسے یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ذهب اللہ بنورہم انا الی اللہ راغبون ومن یرغب عن ملت ابراہیم حنیفہ، تو یہ تو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، چونکہ یہ ویسے ہی جوڑنے کے لیے ہوتے ہیں نا، لفظوں کو تعلق بنانے کے لیے ہوتے ہیں، تو زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ حروف جر ہو گئے، بالکل آسان ہو گیا۔ اس کے بعد ہے حروف مشبہ بالفعل، حروف مشبہ بالفعل، اس کے معنی سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ وہ حروف ہیں جو فعل کے مشابہ ہوتے ہیں۔ فعل کے مشابہ ہونے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیں یہ جو حروف ہے نا، کہ دیکھو جس طرح فعل جو ہوتا ہے نا وہ ثلاثی ہوتا ہے، رباعی ہوتے ہیں، تو یہ ان کی بھی لفظی ایسے مشابہت ہوتی ہے، اننا، اننا میں دو ہے نا، اننا تین والا ہو جائے گا، کأننا یہ گویا کہ لعلہ کی طرح ہو جائے گا، لعلہ جیسے رباعی ہے، ٹھیک ہے،
اور لاکنہ یہ بھی ایسے اس کی طرح ہو جائے گا. تو مطلب یہ ہے کہ اس طرح چونکہ جس طرح فعل کی شکل ہوتی ہے اس میں تین تین حروف ہوتے ہیں، چار چار حروف ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے. اور یہ لفظاً ہو اس طرح ہو جاتی ہے، معنی میں بھی اس طرح ہو جاتی ہے کہ حروف کا معنی بھی دیتے ہیں. یہ جو حروف ہیں فعل کا معنی بھی دیتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے. اور باقی یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہوگی کہ یہ حروف ہیں جو فعل متعدی سے لفظاً معنن عملاً مشابہت رکھتے ہیں. پہلی یہ بات ہو جائے گی کہ حروف مشبہ بالفعل کیا ہیں. یہ فعل سے مطابقت رکھتے ہیں لفظوں میں، معنوں میں، عمل میں. عمل میں کیا ہوتا ہے وہ آگے بتاتا ہوں ابھی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یہ کتنے ہیں حروف مشبہ بالفعل؟ 6 ہیں. انا، انا، کانا، لیتا، لاکنہ، لعلہ. یہ 6 ہیں. کرتے کیا ہیں؟ دیکھیں بھائی، یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں تو مبتدا جو ہوگا وہ ان کا اسم بن جائے گا، اور جو خبر ہوگی وہ ان کی خبر ہی رہے گی. مثال کے طور پر زید قائم، یہ جملہ اسمیہ ہے نا، تو جب اس پر ہم انا لائیں گے تو جو پہلا ہوگا نا انا کے بعد جو پہلا مبتدا تھا زید، یہ اس کا اسم بن جائے گا اور نفع ہوگا. نصب اس پر آ جائے گا، زیدن، ان زیدن، اور خبر ویسے ہی ہوگی قائم. تو مطلب یہ ہو جائے گا کہ یہ بھائی یہ اسم اور مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو داخل ہو کر اس کو اپنا اسم بنا دیتے ہیں اور اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں. اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں. اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں. ان اللہ علیم، ان اللہ علیم. یہ قرآن پاک کی سال آسان بہت مثالیں اس میں آتی ہیں، انا کے ساتھ آئیں گی، بہت زیادہ آئیں گی. تو یہ ان سب کا عمل کیا ہو گیا؟ ان سب کا عمل یہ ہو گیا کہ بھائی یہ مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں، اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں. ترکیب کیا ہوگی؟ ترکیب یہ ہوگی کہ ان زیدن قائم. ان زیدن قائم، ان حرف از حروف مشبہ بالفعل، زیدن منصوب لفظا اس کا اسم، قائم مرفوع لفظا اس کی خبر. ان اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، کیونکہ فعل کے ساتھ مشابہت ہے تو اس وجہ سے ان کو فعلیہ کہا جائے گا. ٹھیک ہے. اور ایسے ہی اگر ہم مثال لیتے ہیں انا کی، تو انا کی بھی ایسے قرآن پاک میں کئی مثالیں آتی ہیں. انا اور انا جو ہوتے ہیں نا، یہ اصل میں ثابت کرنے کے لیے آتے ہیں، تحقیق کے لیے آتے ہیں. اور کأن جو ہوتے ہیں یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے نا کأن زیدن اسد، کأن زیدن اسد، گویا کہ زید تو شیر ہے. اب کأن زیدن، زیدن اس کا اسم ہو جائے گا، اسد اس کی خبر ہو جائے گی، بات ختم. اور لاکنہ جو ہوتا ہے یہ استدراک کے لیے ہوتا ہے. یعنی جیسے جب آدمی کوئی بات کہتا ہے نا، تو کوئی بات کہتا ہے تو اس کے بعد وہم پیدا ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ زید حاضر لاکن امرن غائب، زید حاضر ہے تو ایک وہم پیدا ہو گیا کہ زید حاضر ہے تو اس کا دوست امر ہے وہ بھی حاضر ہی ہوگا. تو اس نے کہا زید حاضر لاکن امرن غائب. تو زید حاضر جو ہے نا یہ ویسے ہی مبتدا خبر ہو جائے گا، اور لاکنہ کو جو ہے نا مبتدا خبر مل کر یہ بن جائیں گے مستدرک، اور لاکنہ امرن غائب یہ جو ہے نا اس کا بن جائے گا استدراک. ٹھیک ہے. لاکنہ امرن غائب، لاکنہ حروف مشبہ بالفعل، امرن اس کا اسم، غائب اس کی خبر. مبتدا خبر سے اس لاکنہ اسم و خبر سے مل کر جملہ اس میں فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ جو ہے نا استدراک بن جائے گا مستدرک کے لیے. اور لیتا جو ہوتا ہے یہ تمنی کے لیے آتا ہے، لعلہ جو ہوتا ہے یہ ترجی وغیرہ کے لیے آتا ہے. اچھا، ایک ایک اہم چیز ویسے فائدے کے طور پر سمجھ لیں کہ لیتا اور لعلہ میں کیا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں یہ جو لیتا آتا ہے نا، لیتا یہ ہر اس چیز کے لیے استعمال ہو سکتا ہے جس کا حصول ممکن ہو اور حصول ممکن نہ ہو. یعنی اس کا حاصل کرنا ممکن بھی ہو اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کو حاصل کرنا ممکن نہ ہو اس کے لیے بھی حاصل استعمال ہوتا ہے. یعنی دونوں کے لیے، ممکن الحصول اور غیر ممکن الحصول دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے جیسے کہا جاتا ہے نا لیت الشباب یعود، کاش، شاید کاش کے جوانی لوٹ آئے. تو لہذا یہ تو غیر ممکن الحصول ہے نا، کہ تو کبھی بھی دوبارہ نہیں لوٹ سکتی، تو لئی تو کس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن جو لعلہ ہوتا ہے نا، لعلہ کو صرف ممکن الحصول کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جس کو حاصل کرنا ممکن ہوتا ہے. جیسے اس کی مثال ہم کہہ سکتے ہیں لعل امرن غائب ہو، شاید کہ امر غائب ہو، تو ہو سکتا ہے وہ غائب بھی ہو، ممکن الحصول کے لیے بھی ہو سکتا ہے.
تو یہ حروف مشبہ بالفعل ہیں. اس کے بعد ہے ما ولا مشبہتین بلیسا، یعنی ما اور لا جو کیا ہوں گے، لیسا کے مشابہ ہوں گے. کہ لیسا کے مشابہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ لیسا جس طرح اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، اسی طرح ما اور لا بھی اپنے اسم کو جو ہے نا وہ رفع دیں گے اور اپنی خبر کو نصب دیں گے. جیسے ما زید قائما، ما زید قائما، ما ہے زید، زید اس کا اسم ہے، اس کو یہ رفع دے گا، اور قائمن کو خبر دے گا اور یہ منصوب ہوگی. اور لا ہے تو جیسے لا رجل فی الدار، نہیں لا رجل فی الدار تو وہ اس کی مثال ہو جائے گی لا نفی جنس کی. اس کی ہوگی لا رجل حاضرا، لا رجل حاضرا، ایک مرد حاضر نہیں ہے. تو یہ اپنے اسم کو رفع دیں گے اور لا اس کو خبر دیں، اس کو خبر کو نصب دیں گے. تو یہ اس کی مثال ہو جائے گی ما ولا مشبہتین بلیسا کا. کہ یہ جو ہے نا اسم لیسا کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، کہ جس طرح لیسا اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے، ایسے ہی ما اور لا بھی اسم کو رفع دیتے ہیں اور نصب، اس خبر کو نصب دیتے ہیں. اب یہ ما والا مشبہہ یعنی بلیسا اور لا نفی جنس میں فرق بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر تو لا کے بعد والا اسم مرفوع ہوگا تو ہم کہیں گے کہ یہ لا نفی جنس نہیں ہے، بلکہ لا مشبہہ یعنی بلیسا میں سے ہے، کیونکہ اس کا اسم منصوب ہوتا ہے. تو ما والا مشبہہ یعنی بلیسا کا عمل سمجھ لینا ہے کہ یہ اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں. ان کی ترکیب بھی وہی ہے، ما زید زید، ما زید قائما، زید اس کا ما والا ما حرف حروف مشبہ تانی بلیس، زید مرفوع لفظاً اس کا اسم، قائما منصوب لفظاً اس کی خبر، ما اپنے اس خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. آگے ایک فائدہ بیان کیا ہے کہ اس کا ہمیشہ نکرہ، اسم ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے. جیسے زیدن ہے اور ما کی خبر پر کبھی با زائدہ بھی داخل ہو جاتی ہے، ما زیدن بقائم. جیسے لیسا ہوتا ہے نا، لیسا کی خبر پر بھی با داخل ہو جاتی ہے، تو یہاں اس کی خبر پر بھی با داخل کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے لا نفی جنس. دیکھیں لا نفی جنس اپنے نام سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جنس کی نفی کر دیتا ہے، بالکل نفی کر دیتا ہے. جیسے لا رجل فی الداری، گھر میں کوئی بھی مرد نہیں ہے. یعنی جب رجل بول دیا اس کے پیچھے لا لگا دیا تو اس نے جنس کی نفی کر دی کہ بھائی اس جنس کا کوئی مرد گھر میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، لا رجل فی الدار، کوئی مرد گھر میں نہیں ہے. تو یہ جو ہوتا ہے یہ جنس کی نفی کر دیتا ہے. اور اس کا کام کیا ہے، کرتا کیا ہے؟ تو بھائی بالکل آسان ہے کہ بھائی اس کا جو یہ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے. لا کا اسم منصوب ہوتا ہے اور اس کی خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے. البتہ ایک چیز سمجھ لیں یہاں پوائنٹس میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ دیکھیں لا کا اسم ہو سکتا ہے مضاف ہو، ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے کہ نکرہ مفردہ ہو، نکرہ ہو. تو دیکھیں اگر تو وہ مضاف ہوگا تو منصوب ہوگا. جیسے لا غلام رجل ظریف فی الدار، لا غلام رجل، کہ مرد کا کوئی بھی خوش مزاج لڑکا ظریف فی الدار گھر میں موجود نہیں ہے. تو لا غلام رجل، غلام رجل یہ مضاف ہے تو اس کو منصوب کہیں گے. اور اگر اس کا نکرہ مفردہ ہو، جیسے لا رجلہ ہے، رجلہ رجلہ یہ نکرہ ہے اور جو ہے مفرد بھی ہے، تو اگر یہ مفرد ہوگا تو اس وقت ہم کہیں گے کہ یہ مبنی بر فتح ہے. لا رجل فی الداری، گھر میں کوئی بھی فرد نہیں ہے. اعراب تو ویسے بظاہر تو وہ ایک جیسا ہی ہوگا، وہ نصب ہی آ رہا ہوگا، لیکن چونکہ یہاں نصب ہوگا اور یہاں ہم اس کو مبنی بر فتح کہیں گے. ایسے ہی اس کی ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ اگر لا ہو، ایک لا ہے اور اس کے بعد ایک اور لا آ جائے، وہ اس وقت ہوگا کہ جب ہم نے کہا نا کہ لین فی جنس کا اسم نکرہ ہو. اگر لائن فی جنس کا اسم نکرہ نہیں ہوگا، معرفہ ہوگا، تو اس کے بعد ایک اور لا کو لایا جائے گا، لیکن وہ لا ملغا ہوگا، وہ کوئی عمل نہیں کرے گا. اس کی مثال جیسے لا زید عندی ولا عمر، لا زید عندی ولا عمر. دیکھیں لا کا لا زید، زید معرفہ ہے کیونکہ یہ تو متعین ہے، علم بھی ہے. تو لا زید عندی ولا امر. اب یہ جو ولا ہے نا وہ حرف عطف آ جائے گا، لا یہ ملغا ہو جائے گا، امر کا عطف کریں گے زید پر، لا زید ولا امر، یہ اس کا اسم بچ جائے گا. اور عندی، عندی ظرف ہے، عندی عندہ مرکب اضافی ہو کر یہ مفعول فی ہم بنا دیں گے اس کا موجودن کا، اور وہ لا کی جو ہے نا وہ خبر بن جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ لائن آف جنس میں ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی اس کا اسم مضاف ہوتا ہے اور کبھی نکرہ و مفردہ ہوتا ہے، کبھی معرفہ ہوتا ہے. جب معرفہ ہوگا تو اس وقت جو ہے وہ
जो है उसके साथ एक और ला का होना ज़रूरी होगा। तो ये इसकी आसान सी है। और आसान से है ये इन्ना अन्ना, ये मैंने कि हमारे पास ये हो गए। अब हरूफ जर हो गए 17, बहुत आसान अमल है कि हर्फ हर्फ को जर देते हैं। उसके बाद हरूफ मुशब्बह बिल फेल हैं, इन्ना नका नला लैता लाकिन अल्ला, ये इसम को नसब और ख़बर को रफ़ा देते हैं। मा वाला मुशब्बहतैन बिलैसा होगा तो इसम को रफ़ा और ख़बर को नसब देंगे। लाइन फी जिन्स होगा तो वो भी ऐसे ही करेगा कि इसम को नसब देता है और ख़बर को रफ़ा देता है। जैसे ला गुलाम रजुल ज़रीफ़ुन फ़िद्दार, ला रजुला फ़िद्दार। तो ये वो थे कि जो हमने कहा था कि इसम में अमल करने वाले होते हैं और कुछ फेल में अमल करने वाले। तो ये इसम में अमल करने वाले थे। उसके बाद होता है कुछ जो हुरूफ फेल में अमल करते हैं। तो फेल में जो अमल करते हैं वो या तो ऐसे अमल करेंगे जो नसब देंगे, या कुछ ऐसे होंगे जो जज्म देंगे। अगर तो नस्ब देंगे ना, तो उसकी मिसाल वो हमारे पास है अन लन कै इज़न। अन लन कै इज़न, ये वो हैं जो क्या करते हैं कि नस्ब देते हैं, इनके बाद जो इसम होगा उसको मंसूब कर देंगे। जैसे उरीदु अन तकूमा, अन तकूमा नस्ब दे दिया। लन यखरुजा जैदुन, लन यखरुजा रुजा, ये मंसूब कर दिया। अच्छा कई हो अन लन कई, कई हो असलम तो कई यदखुल अल जन्ना। कई होता है इल्लत बताने के लिए, मैं इस्लाम लाया ताकि मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। तो इसके बाद जो है ना हम कहेंगे कि अदखुला ये मंसूब है। ठीक है। इदन हो अना आती का गदन, इदन उकरीमा का, मैं कल तुम्हारे पास आऊंगा। जब एक आदमी कहे तो आप उससे कहेंगे इदन उकरीमा का, तब तो मैं आपका इकराम करूंगा। ठीक है। तो ये देखो इदन जो होता है ये जवाब में आता है। जब जवाब में इजन आता है तो उसके बाद जो होता है इसम जो होता है वो मंसूब होता है। तो ये हरूफ नास्पा है अन लन कई इजन। जब ये फेल पर दाखिल होते हैं तो उस वक्त ये नसब देते हैं, इनके बाद नसब आता है। और हरूफ जाजमा हैं लम लम्मा लाम अमर लाए नहीं इन शर्तिया, ये पांच हैं। हरूफ नवासिब चार हैं अनलन का इज़न। हरूफ जाजमा पांच हैं लम लम्मा लाम अमर लाए नहीं इन शर्तिया। या पहले भी पढ़ चुके हैं, लम और लम्मा हो या लाम अमर हो या लाए नहीं हो तो भाई ये आखिर में नसब देते हैं। आखिर में नसब देते हैं, और सॉरी नसब कह रहा हूँ, आखिर में जज़म देते हैं। जज़म ना दें तो आखिर से जो है ना वो नून को गिरा देते हैं। तो ये नसब देते हैं। जैसे लम और लम्मा हो लम यंसुर लम्मा यंसुर। ठीक है। लाम अमर हो लियंसुर लियदरिब लियंसुर लियस्मा लियालम। लाए नहीं हो ला तंसुर, आखिर में नसब तो जज़म आ रहा है। अच्छा दूसरी बात है इन शर्तिया। जहाँ कहीं इन शर्तिया आएगा और उसके बाद जो है ना फेल मुजारे होगा, इन शर्तिया हो फेल मुजारे पर दाखिल हो, तो वहां पर ये इन जो है पहले जुमले पर जज्म ले आएगा। जैसे इन तवरिब अदरिब, पहले जुमले को शर्त कहेंगे दूसरे को जजा कहेंगे। ठीक है। तो अगर तो ये मुस्तकबिल पर दाखिल होंगे तो दोनों में जो है ना वो नसब आ जाएगा। और लेकिन जो अगर माजी वगैरह होगी तो वहां पर लफ्जों में नहीं होगा, क्योंकि माजी वैसे मबनी होती है। तो वहां हम समझेंगे कि यहाँ पर तकदीरी मौजूद है। इन ज़रबता ज़रबतु, अगर तू मारेगा तो मैं भी तुम्हारी पिटाई लगाऊंगा, ये कौन सी बात है फिर। तो ये जो है ना हरूफ हो गए हमारे पास। हरूफ आमिल जितने भी थे वो हमारे मुकम्मल हो गए। हम समझ सकते हैं कि हरूफ आमिल हमारे पहले हरूफ मुशब्बा बिलफेल हैं। हरूफ जारा 17 हैं, हरूफ मुशब्बा बिलफेल 5 हैं। लाइन ऑफ जिन्स है मावला मुशब्बा तैनी बिलैसा 2 हैं। और उसके बाद जो है ना हमारे पास जो है, अच्छा एक तो रह गया हरूफ निदा। हरूफ निदा देखें या, आया, हया, आई हमजा मफ्तूहा, ये शामिल नहीं हुए, शायद रह गए हैं। चलें गौर से सुन लें, बस सुन लें गौर से। ये हरूफ निदा होते हैं ना, हरूफ निदा या, आया, हया, आई हमजा मफ्तूहा। आई, आई और हमजा मफ्तूहा, हमजा के ऊपर फतह होगा। ये या, आया, हया, आई और हमजा मफ्तू, ये पांच जो होते हैं ये हरूफ निदा होते हैं। हरूफ निदा के तौर पर ये इस्तेमाल किए जाते हैं और ये कायम मकाम होते हैं अदऊ फ़िअल के। यानी ये कायम मकाम होते हैं अदऊ फ़िल के। ठीक है। तो जिस पर ये दाखिल होते हैं उसको मुनादा कहते हैं, मुनादा। जिस पर ये हरूफ निदा हो जाएंगे, जिस पर दाखिल होंगे उसको मुनादा कहेंगे। और उसके बाद फिर जवाब निदा भी होगा। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं या अब्दुल्लाहि कुम, या अब्दुल्लाहि कुम। अब देखें या अब्दुल्लाह, या हर्फ निदा है, या अब्दुल्लाहि पर दाखिल हो रहा है। तो जब हर्फ निदा दाखिल हो तो उस वक्त जो उसका इसम होगा, चलें हर्फ निदा को थोड़ा सा मेरे ख्याल में कल पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें इसका जो इसम है ना जिस पर ये दाखिल होता है उसकी थोड़ी सी, अगर वो मुजाफ होगा तो मंसूब होगा, अगर मारफा होगा तो मबनी अला ज़म होगा।
جیسے یا زیدو یا زیدان، اس کو ہم انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے۔ اور حروف فعل میں عمل کرنے والے ہوتے ہیں، حروف نواصب یا حروف جوازے میں۔ تو یہ کچھ ہو گئے، ان کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور اچھے سے ان کی مشق کرنی ہے۔ تو ان کا جو کام ہے وہ ہم آپ کو تھوڑا سا دے دیتے ہیں۔ یہ پہلی اسم متمکن کی کون سی قسم ہے، اعراب بتائیں اور ترجمہ و ترکیب کریں۔ یہ مثالیں ان میں سے ہیں جو آج ہم نے پڑھی ہیں، جو آج ہم نے اس میں سے مکبرہ پڑھے ہیں، جو منقوص پڑھا ہے، اس میں مقصور پڑھا ہے، تو ایک ایک دو دو مثالیں، ان کو اچھے سے سمجھنا ہے، ان کو کرنا ہے، اور ان کو ترجمہ وغیرہ بھی، ترکیب کی بھی کوشش کرنی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ حروف عامل کو پہچانیں، ان کا ترجمہ کریں اور ترکیب کریں۔ ارسلنا الیہم یدخلون فی دین اللہ الحمد للہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وجہ زید کالقمر ان اللہ سمیع بصیر ان اللہ علیم حکیم انک حلیم انی اعلم کأنہ اسد۔ تو ان کو ذرا توجہ سے پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے۔ اور یہ جو ہم نے آج عوامل پڑھے ہیں، ان عوامل کے بارے میں ہے: لا عقل للکافر، لا دین لمن لا امانۃ له، لا اکراہ فی الدین، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اور عارضاً ھذا ندا کو تھوڑا سا میں کل پھر بتا بھی دوں گا انشاءاللہ۔ اس میں یہ ایہا آتا ہے تو اس کی کیا ترکیب کریں گے، اس کو کیسے پڑھیں گے، اور یا عبد اللہ ہی ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے، ندا کو پھر انشاءاللہ بتا دیں گے۔ باقی جو ہے نا، ان کو آپ لوگوں نے حل کرنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے، ان کی مشق کرنی ہے۔ جتنا مشق کریں گی اتنا ہی الفاظ اور چیزیں اچھی طرح سے یاد ہوں گے انشاءاللہ، اور مشق سے ہی فائدہ ہوگا۔ حروف، ظاہر ہے یہ جو بحث ہوتی ہے عوامل کی، یہ بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ انہی کی وجہ سے تو جو ہے نا وہ ہمارا آخر اسم کا آخر تبدیل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو آج ہم بالکل آسان، ایک دفعہ میں دوبارہ خلاصہ دہرا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کیا کیا یاد کرنا ہے، کہ بھئی حروف عامل ہیں، حروف عامل ہوں گے تو اسم میں عمل کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ 5 ہیں، فعل میں عمل کرنے والے 2 ہیں۔ اسم میں عمل کرنے والے 5 ہیں، حروف جارہ، کرتے کیا ہیں اور کتنے ہیں، کرتے کیا ہیں۔ حروف مشبہ بالفعل کتنے ہیں، کرتے کیا ہیں۔ لائن فی جنس کیا ہے، کیا کرتا ہے۔ ما ولم مشبہتان بلیسا کیا ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ حروف ندا کیا ہیں، کیا کرتے ہیں۔ تو یہ ان کو تھوڑا سا، ان کے عمل کو، ان کا کام کو اور ان کے عمل کو یاد رکھنا ہے، اور پھر اسی کے مطابق کی تراکیب کرنی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبق اختتام کو پہنچتا ہے۔ السلام علیکم۔